ایک گاؤں میں ایک نیک آدمی رہا کرتا تھا، بہت زیادہ نیک تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اگر کسی کی مدد کرنا کبھی پڑ جاتی تھی، غریب تھا لیکن کوئی امیر نہیں تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا کہ جو بھی اس کے پاس مال ہوا کرتا تھا اس میں سے غریبوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا، اور لوگوں کی طرح نہیں کہ مال ہوتے ہوئے بھی ان کے دروازے سے لوگ بھوکے لوٹ جاتے ہیں، لوگوں کی طرح نہیں تھا، نیک تھا، مالدار نہیں تھا لیکن غریبوں کا خیال رکھنے والا تھا۔ اس کا پڑوسی تھا، وہ اس کا دوست تھا، وہ بھی بہت نیک آدمی تھا۔ تو ایک دن اسے خبر ہوئی کہ اسی کے محلے میں ایک میت ہو گئی، ایک انتقال ہو گیا، ایک بھائی کا جوان بھائی اس سے بچھڑ گیا، ایک بھائی کا جوان بھائی دنیا چھوڑ کر چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ چلو اس کے یہاں چلتے ہیں، اس کو کچھ حوصلہ دیتے ہیں، اس کے گھر چلیں گے، اس سے کچھ باتیں کریں گے، اس کو تسلی پہنچے گی، اس کو ٹھنڈک پہنچے گی، اس کو حوصلہ ملے گا، تو اس کو جو غم لگے ہوئے ہیں ان غموں سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ نجات ملے گی، ان غموں سے اس کو چھٹکارا ملے گا۔ چل دیے وہ دونوں، وہ اس کا پڑوسی جو تھا وہ بھی اور یہ دونوں لوگ چل دیے، چلتے رہے، اس کا گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کے گھر پہ پہنچے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ رو رہا تھا اپنے بھائی کی یاد میں، بھائی کی یاد میں تڑپ رہا تھا، اور بھائی کی محبت تو آپ جانتے ہیں بھائی بھائی میں کتنا پیار ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے ماحول میں پڑھ کر آج کے چال چلن میں انسان اپنے بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ پیار کرنے والا تھا، بھائی بچھڑ گیا تو بہت رو رہا تھا۔ ان دونوں نے سلام کیا اور کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے میرے بھائی تم صبر کرو، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ تمہیں اس طرح رونا نہیں چاہیے کیونکہ دنیا میں جو بھی آیا نا اس کو جانا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ یہاں ہو تو آپ ہمیشہ نہیں رہو گے، آپ بھی چلے جاؤ گے، آپ کے جانے پر آپ کے گھر والے آنسو بہائیں گے اور پھر اپنے اپنے کاموں میں ویست ہو جائیں گے، اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اسے تسلی دی لیکن وہ اتنی تیزی کے ساتھ رو رہا تھا کہ ان لوگوں کی بات اس نے سنی نہیں، اس کو اثر نہیں ہوا۔ ان دونوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے جھیٹا، کہا میرے بھائی اللہ کے واسطے مت رو، اتنا رونا اچھا نہیں ہے صحت کے لیے، جتنا زیادہ رو گے تم بھی اتنی زیادہ پریشانی ہوگی تمہیں، مت رو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جانے والا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناشاد ہے کیا ہونا ہے، جو چلا گیا اب نہیں آئے گا، تو تمہیں رونا تمہارا بیکار ہے۔ غم ہے مجھے معلوم ہے کہ بھائی کے جانے پر کتنا غم ہوتا ہے، اپنے قریبی کے جانے پر کتنا غم ہوتا ہے، لیکن اس غم کو لے کر بیٹھ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب اس نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو حوصلہ ملا، تسلی ہوئی، لیکن کہا میرے بھائیو میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بھائی بچھڑ گیا، میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بھائی میرے دل کا ٹکڑا تھا، میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، اور یہ اللہ کی امانت ہے، اس نے اپنی امانت لے لی، تو کسی کو یہاں جینا نہیں ہے، کسی کو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ میرے بھائی جب آپ کو یہ سب معلوم ہے تو پھر کیوں روتے ہو، کیوں اتنی تیزی کے ساتھ رو رہے ہو کہ آپ میری بات نہیں سن رہے ہو؟ اس نے کہا میرے بھائی ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ میرا بھائی جب مرا، میرا بھائی کا انتقال ہوا، ہم نے اس کو نہلایا، غسل کروایا، اس کو کفن دیا اور دفن کرنے کے لیے قبر پہ لے گئے، دفن کر دیا، دفن کر کے لوگ واپس چلے آئے، لیکن میں نہیں آیا، میں اپنی بھائی کی قبر پر رک گیا۔ تھوڑی دیر قبر پر رکا تو میرے بھائی کی قبر سے ایک دم چیخنے کی آواز آئی کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو میرے بھائی، مجھے یہاں بہت تکلیف ہے۔ جب میں نے اپنی بھائی کی آواز سنی تو میں سمجھا کہ میرا بھائی زندہ ہو گیا، میں نے سوچا کہ میرے بھائی کو ابھی موت نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہو گیا۔ میں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا، جب میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تو آواز آئی اے بندے تو قبر کو کھود نہیں سکتا، اے شخص تو قبر کو کھود نہیں سکتا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو پوشیدہ رہنے دے، اس کو باہر مت کر، اس قبر کو مت کھود، لہٰذا تو یہاں سے چلا جا۔ میں نے جلدی سے جب یہ آواز سنی تو جلدی سے اس قبر کو ویسے ہی بند کر دیا اور پھر میں چلنے لگا، اور جب میں چلنے لگا تو پھر آواز آئی، میرے بھائی نے مجھے پکارا اور کہا میرے بھائی مجھے باہر نکال لو، مجھے باہر نکالو، مجھے یہاں بہت تکلیف ہے۔ میں پھر بھاگا،
اور پھر میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا. جیسے ہی میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا پھر آواز آئی کہ اے شخص تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے یہ قبر کھودنی نہیں ہے, تو قبر مت کھود, یہاں سے چلا جا. میں جلدی سے قبر کو بند کیا, واپس آیا. جیسے ہی پلٹا تو پھر آواز آئی کہ میرے بھائی مجھے نکال لے. میں نے سوچا کہ شاید کہ میرا بھائی زندہ ہے اور اسی لیے مجھے بار بار پکار رہا ہے, ورنہ یہ مرنے والا کس طریقے سے پکار سکتا ہے. اس لیے کہ میرا بھائی یہاں پر زندہ ہے, اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کو نکالوں گا. تیسری بار میں گیا, میں نے قبر کو کھودا, آواز آئی کہ مت کھود, لیکن میں کھودتا رہا. جیسے ہی میں نے تختہ پلٹا, قبر میں جو تختہ لگا تھا میں نے ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی کو قبر میں شدید عذاب ہو رہا تھا. اس کے جسم پر کیڑے پٹے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. میں نے جیسے یہ حال دیکھا میں نے سوچا میں اپنے بھائی کو ان زنجیروں سے چھٹکارا دلا دوں, میں اپنے بھائی کو چھڑا لوں. میں نے ان زنجیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی میں نے زنجیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا, میرے ہاتھ جیسے ہی زنجیروں میں لگے, زنجیروں میں ٹچ ہونا تھا, جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیروں میں ٹچ ہوا کہ میری انگلیاں قطر گئیں. اتنا شدید عذاب ہو رہا تھا اس پر, اور وہ زنجیریں اتنی تیز گرم تھیں کہ میں نے جیسے ہی ہاتھ لگایا میری انگلیاں قطر گئیں. اس نے چادر ہٹائی, کا دیکھو میری انگلیاں قطری ہوئی ہیں. واقعی اس کی انگلیاں قطری ہوئی تھیں. کہا اتنی شدید مجھے تکلیف ہوئی کہ زندگی میں کبھی بھی اتنا درد مجھے نہیں ہوا تھا جتنا اس دن مجھے درد ہوا. میں نے ترنت تختہ پلٹا, مٹی ڈالی اور میں گھر پر واپس آ گیا. اس دن سے میں رو رہا ہوں, میں چیخ رہا ہوں, میں تڑپ رہا ہوں کہ آخر میرے بھائی کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے, آخر میرے بھائی کو اتنی شدید تکلیف میں کیوں رکھا گیا ہے. میں وہ بات سوچ سوچ کر رو رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا, مجھے اپنے بھائی کا یہ درد سہا نہیں جاتا. تو یہ جو دو شخص تھے اللہ کے نیک بندے, انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تمہارا بھائی وہ کرتا کیا تھا, کیا تمہیں ایسا کوئی جرم اس کا پتہ ہے کہ جو وہ دنیا میں رہ کر کیا کرتا تھا, کیا تمہیں ایسا کوئی گناہ اس کا پتہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتا تھا اور کرتا تھا تمہارے سامنے. اس نے کہا ہاں, میرا بھائی 3 گناہ کیا کرتا تھا, 3 جرم کیا کرتا تھا. کہا اچھا کون سے گناہ کرتا تھا, کون سے جرم کرتا تھا. کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا بھائی مالدار بھی بہت تھا, پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن اس کے دروازے پر کوئی اگر غریب آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا اور مذاق بنا کے اس کو بھگا دیتا تھا. کبھی بھی اس نے غریبوں کی مدد نہیں کی, کبھی بھی اس نے غریب انسان کو اپنے پاس نہیں بٹھایا, کبھی بھی اس نے بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا. اور جو انسان بھوکا ہوتا ہے, انسانیت کیا چیز ہے کہ دھرم کوئی بھی ہو, کسی دھرم کا انسان آپ کے پاس آئے, انسانیت یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے اور آپ سے کھانا طلب کر رہا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلائیں. یہ انسانیت ہے. انسان کے اندر اگر انسانیت مر جائے تو انسان جانور بن جاتا ہے. انسانیت یہ کہتی ہے کہ